صاحب بتائیے گا، خان صاحب کی رہائی کے لیے سڑکوں کے اوپر آپ لوگ آنے لگے ہیں، تو کیا خان صاحب کی رہائی اس سے ممکن ہے؟ دیکھیں، خان صاحب کی رہائی تو آئینی اور قانونی طور پر بالکل ہو جانی چاہیے، بلکہ ہو جانی چاہیے تھی بہت پہلے۔ اب اگر اس انداز سے جبر اور استحصالی قوتیں ان کو جو ہے ایک فسقائیت نافذ کرتے ہوئے اگر انہیں پابہ سلاسل رکھتی ہیں تو یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے۔ خان کے ساتھ تو کیا زیادتی ہے، یہ سارے ملک کے ساتھ زیادتی ہے۔ اب جو بجٹ دیا ہے عمراء اور رؤساء کا بجٹ، وہ عوام کو اور زیادہ غربت کی دہلیز میں دھکیل دے گا اور پاکستان کے لیے اور زیادہ مشکلیں کا راستہ کھلے گا، اس لیے کہ کوئی فارن انویسٹر آئے گا نہیں پاکستان میں۔ آپ کی انڈسٹری پہلے ہی بند ہو چلی ہے، آپ کی ایگریکلچر کا آپ نے حشر دیکھ لیا ہے کہ گندم ابھی تک لوگوں کی باہر پڑی ہوئی ہے، وہ اٹھانے والا آپ کی ریاست، آپ کی سرکار جو ہے وہ خریدنے سے قاصر ہے، اس لیے کہ انہوں نے 4 ارب کا ٹیکہ لگایا اور یوکرین سے جو ہے گندم انہوں نے امپورٹ کی، جبکہ ان کے پاس پہلے وافر تھی اور ان کے پاس اب گوداموں میں جگہ نہیں ہے کوئی بھی۔ سو آپ دیکھیں کہ ہر لحاظ سے پاکستان میں مہنگائی آسمانوں پر جائے گی، اور اس لیے یہ جولائی ذرا بجٹ ان کو پاس تو کر لینے دیں، پھر دیکھیں کیا حشر ہوتا ہے۔ اور بھکاری بنا کے IMF سے پہلے تو یہ وہ قرض کی پیتے تھے میں، اور کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری بادہ مستی ایک دن، تو یہ اب اس طرح سے تو ریاستیں نہیں چلا کرتی۔ حکومتی رہنما کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے نہیں، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چاہتا ہوں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ہم نے وہ اچک زئی صاحب کے ذمہ لگا دیا گیا ہے۔ اچک زئی صاحب جو ہے ہماری تحریک تحفظ آئین کے جو ہے سربراہ بھی ہیں، اس لیے اگر ان کے ذمہ لگا دیا ہے، وہ بھلے جس سے بھی بات کریں، سیاسی جماعتوں سے بات کریں، جو بھی، جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے، اسٹیبلشمنٹ سے تو ایک ہی بات کرنی ہے کہ بھائی آپ خدا را اپنے حدود و قیود میں چلے جائیے گا۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، ہمارے جو ہے در اندازی ہو رہی ہے، ہماری دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، عسکری افواج پاکستان کے نوجوان، ہمارے دل خون کے آنسو ہوتا ہے، وہ ہمارے بچے ہیں بھائی۔ جب آپ اپنا کام چھوڑ دو گے اور آپ فارم 47 جو ہے کے پیچھے پڑ جاؤ گے، اور آپ ہر ضلع میں بریگیڈیئر کرنل اور میجر اور وہاں پر آپ ڈپلوائے کر دیں گے، اور ہر ضلع میں آپ کا صرف ایک ہی کام ہوگا کہ PTI کے ورکرز کو کس طرح سے پکڑنا ہے، ان کو کس طرح سے گرفتار کرنا ہے، ان کو کس طرح سے جلسے جلوسوں سے روکنا ہے، ان کی تحریک کو، پرامن تحریک کو کس طرح سے سیبوٹاج کرنا ہے اور کس طرح سے ان کو سر کچلنا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو پھر ان سے تو کوئی سروکار نہیں ہے کہ کوئی دہشت گردی ہمسایہ ملک سے ہوتی ہے ہمارے ہاں، اور ہمارے کوئی بندے مارے، جوان مارے جاتے ہیں، یا ہمارے شہری مارے شہید ہوتے ہیں، آپ کو پھر تو توجہ ہی آپ کی وہ اس طرف نہیں ہے، تو یہ تو ظاہر ہے اس طرح سے تو ملک کا بہت نقصان ہو جائے گا۔ سو خدا را اس چیز پر آپ ذرا سوچئے گا کہ پاکستان سے اگر آپ کو ذرا بھی محبت ہے تو پھر 1971 کے ذرا سانحے سے سبق سیکھ لیں۔ نون لیگ کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی والوں کو بلیک میلنگ بند کرنی چاہیے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حکومت ختم ہونے لگی ہے ان کی؟ نہیں، ایک دوسرے کو بے وقوف بنا رہے ہیں، عوام تو بے وقوف نہیں بن رہی ہے۔ یہ نورا کشتی جو کر رہے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ سارا کا سارا ملبہ جو ہے یہ نون لیگ پر پڑ جائے، اور ہم کہیں جی ہم نے تو بجٹ نہیں کیا، ہماری تو مہنگائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں تو اس میں انہوں نے مشاورت ہی نہیں کی ہے، ہمارا تو کوئی اس میں تعلق دخل عمل ہی نہیں ہے، اور ہم اس لیے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ او بھائی، ریاستی عہدے سارے تم نے سنبھالے ہوئے ہیں، صدر پاکستان تم ہو، اسپیکر جو ہے یہ اپنا چیئرمین سینٹ کے تم ہو، گورنر تمہارے لگے ہوئے ہیں، KPK میں تمہارا ہے، پنجاب میں تمہارا ہے، ابھی تم کہو کہ جی ہمارا کوئی اس حکومت سے لینا دینا نہیں ہے، تو یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ویسے تو آج MQM نے بھی بڑی سخت تقریر کی ہے، اس نے کہا کراچی کا جو حشر کر دیا ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے خلاف برسی ہے، اور ٹھیک ٹھاک برسے ہیں سارے، ایک نہیں، ان کے جتنے بھی یہاں بولے ہیں نمائندے بجٹ پر انہوں نے ساروں نے ہی اس چیز کو کیا ہے اجاگر۔ تو یہ ایک مصنوعی سا جو انہوں نے اتحاد کروا دیا ہے، جنہوں نے کروایا ہے انہوں نے، وہ بھی تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا بات کرنے کے تو روادار ہے نہیں، کیونکہ MQM کی ساری سیٹیں جو ہیں یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، ایک بھی سیٹ MQM نے نہیں جیتی ہے، اور جہاں تک نون کا تعلق ہے صرف
17 صرف ان کے MNA بنے اور یہ پرائم منسٹر بنے بیٹھے ہیں اس وقت. تو اس طرح کے فراڈ سے آپ کا کیا خیال ہے کہ ریاست چلے گی، حکومت چلے گی یا اسمبلی چلے گی؟ تو یہ تو جو چیز دیکھیں، جو شورن آف مورالٹی اٹ از باربیرٹی، جس چیز میں یہ صداقت، دیانت اور امانت نہ ہو وہ بربریت ہوتی ہے. تو یہ بربریت کے زور پر جتنی دیر آپ جبر اور استحصال کر کے غلام بنائے رکھیں گے تو ٹھیک ہے، چلے گا، لیکن اس طرح سے ریاستیں خان نہیں صاحب چلیں. ٹوٹ جائیں گے، کہا جاتا ہے کہ گرمی کے موسم میں اندر رکھیں گے تو ٹوٹ جائیں گے خان صاحب. خان ٹوٹنے والی چیز نہیں ہے بھائی. ہم نے تو صبح سے لے کر 9 بجے سے لے کے عشاء تک جو ہے کیس چلائے ہیں ہم نے، اور اس وقت سردیوں میں ٹھٹر رہے ہوتے تھے ہمارا، اس میں بھی خان نہیں ٹوٹا. گرمیوں میں بھی خان ٹوٹنے والی چیز ہے ہی نہیں. وہ بڑا قناعت پسند ہے اور ایک واحد ایسا لیڈر ہے پاکستان میں قائد اعظم کے بعد جو بہت ہی دیانتدار ہے اور وطن سے محبت کرنے والا ہے، عوام سے محبت کرنے والا ہے، پاکستان کی وہ جو ہے عظمتوں کو دیکھنے چاہتا ہے، اس لیے اس کو ٹوٹنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں. صاحب لاسٹلی بتائیے گا، سابق گورنر سندھ محمد زبیر نے انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب جنوری کے مہینے میں ووٹ آف نو کانفیڈنس سے 2 ماہ پہلے لندن میں میاں صاحب سے ملے اور خفیہ ملاقاتوں میں چیزیں طے ہوئیں نو کانفیڈنس کے حوالے سے، اور اس وقت انہوں نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ میں تو خان کا پہلے ہی دھرن ٹھٹا کرنا چاہتا تھا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اس میں انہوں نے کہا کہ ایکسٹینشن کی آفر بھی ہوئی، تو لندن پلان تو انہوں نے ایکسپوز کر دیا، اعتراف کر دیا. دیکھیں، زبیر صاحب صرف یہ نہیں کہ نواز شریف کے ترجمان تھے بلکہ یہ مریم بی بی کے بھی ترجمان تھے، یہ دونوں کے ترجمان تھے. اور یہ بھی ان کے انٹرویو میں آیا، آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے نواز شریف اور مریم نے کہا تھا کہ باجوہ سے ملو، چونکہ باجوہ کے ساتھ ان کا کالج کا تعلق تھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف کو نہیں بتانا، تم نے کسی کو نہیں بتانا، اور اس ملاقات کا بہت سیکرٹیو یہ ملاقات ہوگی. تو وہ تو جب انہوں نے کھول دیا، ISPR نے دے دیا کہ جی یہ زبیر ملا اور 3 گھنٹے ملا اور یہ فلاں یہ ہے وہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میری سرزنش کی شہباز شریف نے کہ میں تمہاری پارٹی کا سربراہ تھا، تم نے میرے بغیر ملاقات کیسے کی، اور پھر ملاقات کرنے کے بعد مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم نے کیا بات کی، کیا طے ہوا. تو اس نے کہا، میں نے کہا کہ پھر بڑے میاں صاحب سے آپ بات کر لیں، مجھے آپ مورد الزام نہ ٹھہرائیں. تو یہ دیکھیں، بڑے اور چھوٹے میاں میں کے درمیان تو چل ہی رہا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے. ویسے وراثت جو ہے، چونکہ ان کی مغلیہ ماشاءاللہ یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں وراثت، وہ اپنا وارث جو ہے حمزہ کو بنانا چاہتا تھا، جو چیف منسٹر اس نے بنا بھی دیا تھا.